نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، مبارکباد کے مستحق ہیں تمام اہل علاقہ جن کی دعاؤں سے، مال پیسے سے، تعاون سے، محنتوں اور کاوشوں سے اللہ کی خاص رحمتوں اور عنایتوں کے ساتھ اس ادارے نے اپنا رزلٹ پیش کیا۔ لوگوں نے اپنے جگر گوشے دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کے لاکر کے اندر قرآن مجید کے 30 پارے 114 صورتیں محفوظ فرما دی۔ احباب گرامی، ہم نے ان بچوں کو قرآن مجید حفظ کیوں کروایا؟ یہ قرآن کیا دیتا ہے اور اس کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ اور صاحب قرآن نے اس کی طرف یہ بات کیوں کہی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ساری دنیا کے ٹیچرز مل جائیں، پروفیسرز مل جائیں، ڈگری ہولڈرز مل جائیں، کائنات کے جتنے نوبل پرائز ہیں، انعامات اکٹھے کر لیے جائیں اور پڑھے لکھے لوگوں میں بانٹ دیے جائیں، کائنات کے سارے انجینئرز مل جائیں، یہاں کے ڈاکٹرز مل جائیں اور ٹیکنالوجی کو عروج دینے والے اکٹھے ہو کے ساری ڈگریاں جمع کر لیں، خیرکم۔ صاحب قرآن کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب، تیری پی ایچ ڈی کی ڈگری سے اس ادارے کے جس بچے نے حفظ کی سند لی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے، رتبہ زیادہ ہے، شان زیادہ ہے، اعزاز زیادہ ہے، پروٹوکول زیادہ ہے۔ جب یہ بات صاحب قرآن کہہ دیں تو یہ بات رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ پڑھانے والا اور پڑھنے والا سارے اساتذہ، ان کی عمر بھر کی محنتیں اور قرآن مجید پڑھانے والے استاذ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے بھائیو؟ انشاءاللہ میں کچھ دیہاتی ماحول کو مد نظر رکھ کے ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا موضوع کبھی پوچھئے کیا ہے؟ 30 پارے 114 صورتیں، 6236 آیتیں، ان سب کا موضوع صرف اور صرف انسان ہے کہ یہ جس کا انسان ہے اسے کوئی دوسرا اغوا نہ کرے۔ بچہ آپ کا ہو، ٹوبے سے کہیں اور چلا جائے، آپ کے گاؤں سے نکل کے دوسرے گاؤں چلا جائے، یہاں پنڈ سے نکل کے شہر تک چلا جائے، آپ کو پریشانی ہوگی۔ لوگوں، جس رب کے ہم انسان ہیں، جب اس کا بندہ شیطان کے پیچھے لگ جائے تو تمہارے رب کو پریشانی نہیں ہوتا۔ رب تو پوچھتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان، تجھے عدم سے وجود دینے والے پیارے مہربان رب جو تیرے وسائل کو جانے، مسائل کو جانے اور سب عطا کرنے والا ہو، تو اس کو چھوڑ کے جا کہاں رہا ہے؟ کس کے پاس جا رہا ہے؟ یہ سوال وہی کرے گا جب باپ دیکھے گا کہ بیٹا باپ کو چھوڑ کے گھر سے بھاگ رہا ہے۔ ماں تو پوچھے گی نا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ باپ سوال کرے گا، رشتہ دار پوچھیں گے۔ لوگوں سنیے، پورے قرآن مجید جو ہم ان بچوں کو دیتے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ اس بچے کو انسانیت سکھاتا ہے اور رب کا بناتا ہے۔
اپنی اوقات میں رکھتا ہے. مثال لیجئے، قرآن مجید جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. یہ کوئی انتظامی مسئلے ہوتے ہیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. کسی بھی حافظ بچے سے اٹھا کے یہ جملے سنیے، اسے یاد ہے. اگر کہتے ہیں تو میں کسی کو بلا کے آپ کو سنوا دیتا ہوں. اگر بڑوں کو یاد نہیں، جوانوں کو یاد نہیں، تو کم از کم میرے ان بچوں کو یہ جملے یاد ہیں. آج انہوں نے لفظ یاد کر لیے ہیں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ. برق توحیدی صاحب کے بیٹے شیخین آپ کے سامنے تھے. ایک وقت میں انہوں نے بھی قرآن پڑھا مدرسوں میں، ہم نے بھی مدرسوں میں کھیتی باڑی کو چھوڑ کے یہ کام کیا. تب ہم نے یہ لفظ پڑھے تھے، یاد کیے تھے، دل میں محفوظ کیے تھے. جب اس کا ترجمہ پڑھا اور استاذ نے پڑھایا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اسے پیدا کس سے کیا گیا ہے، جو آج تک کوئی ماں باپ جرت کر سکا ہو کہ اپنے بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو ماں بلا کے، باپ بلا کے کہے کہ پتر آ تینوں دسیے تو کتھوں پیدا ہوئے ہیں، یہ جرت انسان نہیں کر سکتا. لیکن رحمان پوچھتا ہے، انسان غور کر کے میں نے تجھے کس سے بنایا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ حق سے نہیں ڈرتے، شرماتے بھی نہیں، حق سے شرماتے نہیں. اللہ نے کھل کے کہا ہے، لفظ نام لے کے، من منی یمنا، یہ جو پانی کی بوند ہے نا، باپ کی پشت کے ریڑھ کی ہڈی اور مورا نمبر 5 اور 6 اور والدہ کی پسلیوں کی ہڈیوں میں سے یہ جو 11-12 ان کے درمیان آ کے تیرے رب نے جو سسٹم رکھے ہیں، وہاں سے ہم نے پانی کی ایک بوند سے تجھے بنایا ہے. حضرت اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے. اس کو تھوڑا سلو ہی کر دیں تو اچھا ہے. سلو کر دیں. جی ٹھیک ہے، بس مہربانی. حضرات توجہ کیجئے. اللہ نے کہا کہ دیکھو کس سے پیدا ہوئے. اب آپ بزرگ ہیں، پڑھنے آئے ہیں، سننے آئے ہیں، بچوں کو دیکھنے آئے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین میں قرآن سیکھنے کی عمر کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی اور میری ونڈ ہے. صحابہ کس عمر میں مسلمان ہوئے؟ ایک مسلمان ہوتا ہے عمر 50 سال ہے پھر بھی قرآن پڑھا. ایک اسلام میں آتا ہے سر کے بال، داڑھی کے بال سارے سفید ہیں پھر بھی قرآن پڑھا. کوئی جوانی میں آیا تو قرآن پڑھا، بچپن میں آیا تو پڑھا. آج عمر کے ہر حصے کے لوگ بیٹھے ہو، اس آیت کو پڑھ کے دیکھو. اللہ کا کہنا یہ ہے کہ انسان میں نے تجھ جیسا کوئی اور نہیں بنایا. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. آپ کہیں گے اس میں تو لکھا ہے کہ پتہ کرو کس سے بنایا ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ تجھ جیسا کوئی نہیں بنایا؟ بھائیو سنیے، باپ کی پشت سے جو پانی کی بوند نکلتی ہے نا، روانہ ہوتی ہے سفر میں اور پیشاب کے راستے سے، اس پانی کی بوند میں 30 لاکھ لوگ تھے. ایک بوند میں. ٹوبے دے کسے جا کے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جائے کہ پانی دی اس بوند دے اندر کنے جرثومے ہوندے نا، سپرمز کی تعداد کیا ہے، کتنی ہونی چاہیے؟ 30 لاکھ اور بھی تھے. رب نے 29,99,999 سپرمز کو، لوگوں کو پیچھے کر کے تجھے چنا ہے، مجھے چنا ہے. جی اینے بندیاں نو پیچھے کر کے تو انہوں فرنٹ سیٹ دیتی ہوئے تو تسی کو حالے بھی رب نے میرے لیے کیتا کی. دوبارہ سنو، 29,99,999 ان کو لڑائی میں پیچھے کر کے، ہروا کر کے، تجھے جتوا کر کے
پھر ماں کے رحم مادر میں پہنچا کے والدہ کے جو ہے وہ پانی سے جوڑ کے نطفہ امشاج بنا کے پھر رحم مادر میں چپکایا ہے. پھر رب کا پوچھنے کا حق نہیں بنتا. ہو میں میرا لکھاں چو چون کے سونیا میں تینوں بنایا ہوئے تے تو میرے لیے کی کیتا ہے. کچھ سمجھ آئی؟ تھوڑا آگے بنے اور بڑھیں. قرآن کا موضوع انسان ہے. سورہ قیامہ ہے, ہم نے اپنے بچوں کو پڑھائی ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اس وقت کی مردم شماری تواڈے ہو گئی کہ رہندی ہے؟ جیڑی ہو رہی ہے نا یہ پتہ نہیں رزلٹ کی آندا ہے. جیڑی ہو چکی ہے او دے مطابق 8 ارب دنیا ہے. لوگ 8 ارب ہیں اس وقت. 8 ارب کہنا بڑا آسان ہے. 8 ارب میں اکثر کے 2 ہاتھ ہیں. 2 سے ضرب دیں 8 کو, کتنے ارب ہو گئے؟ 16 ارب. ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. دیں ذرا 16 کو 8 سے ضرب کہ 5 نال دے لو, 80 ارب ہو گئے. تیرے رب نے قرآن میں کہا ہے او میرے بیٹے, یہ استاد سکھا رہا ہے, او میرے بچے, تیرے ہاتھ کی 10 انگلیاں دنیا کی 80 ارب انگلیاں رب نے کسی بھی انسان کے ساتھ تیری انگلی کو ملنے نہیں دیا. تجھے منفرد بنایا ہے تو ایسا بنایا ہے تے تو جنوں مرضی اٹھ کے رب نل ملا دا میں تینوں پوچھنا لائی کوئی نہیں. 80 ارب لوگوں کی کسی انگلی کو بھی تیری انگلی سے نہیں ملنے دیا. سر جی وہ تے ایک پاسے آ لگا جے پاسورڈ فنگر پرنٹ ہے. میریاں 10 انگلیاں نے تے ہاتھ بھی میرا تے موبائل بھی میرا, میں جدے تے لایا او رکھنا تے نے کھلنا, باقی 9 نال بھی رب نے نو کھلن نہیں دینا. اے دسن لئی کہ تیرے ورگا اسی کوئی ہور نہیں بنایا. تے اللہ کہے میرے ورگا کوئی ہور نہیں تے تیرے منن چی نہیں آؤندی. یہ ہے توحید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہلا تو شاہد میں بیٹھ کے انگلی, اللہ اس انگلی جیسی جیسے کائنات میں کوئی انگلی نہیں ہے. یہ شہادت کی انگلی گواہی دیتی ہے کہ کائنات میں پھر تیرے جیسا کوئی الہ بھی نہیں. ہم یہاں بیٹھ کے صرف بچوں کو رٹے نہیں لگواتے. قرآن کا موضوع انسان ہے, انسان رحمان کا ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے. ایاک نعبد, جب تک یہ رب کا بندہ نہیں بنے گا بندگی کہاں سے آئے گی؟ باجی کنک تہاڈی ہوے توڑے لوکاں دے بھری جاوے, ککڑی تہاڈی ہوے آنڈے لوکاں نوں دتی جاوے, تے غصہ تے آئے گا نا. کی خیال ہے؟ نہ ہوے بیریاں والا تے ایک بھی بیر نہ لبے, نہ ہوے مومن, ایمان نظر نہ آئے, دعویٰ ہو دلیل نہ ہو, علم کی باتیں بہت ہوں مگر عمل نظر نہ آئے, پوچھا تو جائے گا, پوچھا تو جائے گا. حضرات اس لیے ہم قرآن جو پڑھا رہے ہیں, صاحب قرآن کی جو تعلیم دے رہے ہیں, ساری دنیا پریشان ہے کہ یہ پانی کے نطفے سے بھی رب کی توحید نکالیں, یہ ہاتھ کی انگلیوں سے بھی اللہ کی وحدانیت بیان کریں. او بھائی کیوں نہیں کریں؟ اگر کمپنی کا موبائل ہے تو سر سے لے کے پاؤں تلک ایک ایک چیز کمپنی کی ہے. اگر یہ ساؤنڈ سسٹم انصاری صاحب دا ہے تے پھر یہ جنہ کچھ دا سیٹ اپ ہے وہ بھی انہاں دا ہی ہے. کوئی اٹھ کے کہے نہیں ڈبے انہاں دے نے باقی ساڈا ہے, تو بھاجی وہ تے پریشان ہون گے کہ نہیں ہون گے؟ چنگا یار تواڈے کول میں آیا. اللہ نے کہا بندے تو میرا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک میرا بن کے آ. بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو, کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. آگے بڑھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو دماغی نہیں کھلاتے. دماغی دا پتہ جی کی ہے؟ مجون ہے تے جنہ بچیاں دا دماغ کمزور ہوئے انہوں نے کہا ہم ان بچوں کو وہ نہیں کھلاتے.
भाजी बैठे हैं जी। बहरहाल हिकमत की बातें हकीम वो लोग जानते हैं, लेकिन सच ये है, आपको पता है रब ने जब तेरी अकल बनाई है, जहां भी बात आई है उलुल अलबाब, अगर लुब है तो तेरा वजन है, अगर लुब नहीं है अल्लाह ने तुझे पूछना ही नहीं। इसलिए ट्रकों पीछे टोबे रोड ते लिखा होंगे अकल ते सोचा ही सोचा, अकल नहीं थे मौजा ही मौजा। फरमाया जो बंदा मजनून है उसके ऊपर मेरे दीन के फराइज नवाही है ही नहीं। अखरोट विचों जो खाली है तो फिर उन्होंने कोई खेड़ खूड़ चला लो, वो भी लोग भरवां लभदे ने। तो एक खाली खोपड़ी नूं मैं की करना है? पता है खोपड़ी दी तो क्या कहा? दुनिया ने माना, साइंस ने, मेडिकल ने जाकर के इस हकीकत को तस्लीम किया कि जब एक बच्चा जवान होता है, जवान आदमी की खोपड़ी में ये जो भेजा है ना, ये 3 पाउंड का 1.5 किलो का है, ये पानी के अंदर तैर रहा है। अगर 1.5 किलो का हेलमेट सर पे रख के चलना पड़ता पता चल जाता, लेकिन तुझे पता भी नहीं चलता। तेरे रब ने सिस्टम बना के हवाएं डाल के यहां पे रख के, इधर खोखली हड्डियां, अंदर हवाएं, पानी में तैरा करके बेवजन करके गैर महसूस अंदाज में तेरे जिस्म में मां से पैदा होते हुए, कुरान कहता है, साहिब कुरान ने बताया, साइंस ने माना, 1 खरब खुलिया जे तुहाडे दिमाग च। 1 खरब, अरब नहीं पूरा होंदा, साढ़े कोलों लाख नहीं बनता। की ख्याल है? 100 लाख इकट्ठा करना है तो 1 करोड़, 100 करोड़ जोड़ना है तो फिर 1 अरब, तो 100 अरब इकट्ठा करना है तो फिर 1 खरब। अगे जरा कैलकुलेटर कढ़िया जे, अगर कमरे च सी लाइट सी, अचानक अंदर भूंड आ गया, भूंड नूं की कहिंदे जैसे इलाके च? भूंड ही कहिंदे। चलो भीड़ आ गया, उर्दू दान तबका ये ना सोचता फिरे कि भूंड की लै, डेमू भूंड भेड़ अंदर आ गया और साथ ही लाइट चली गई। सोचो तुसी मुतमईन होके बैठे रहोगे? या अंदर बिच्छू आया है, आपने देखा है लाइट चली गई है, सांप आया है लाइट चली गई है, दिमाग क्या करेगा? 1 खरब खुलिया, मेडिकल साइंस कहती है 1000 से लेके 10,000 मर्तबा तरथल्ली मचा के वाइब्रेशन में आके भाग दौड़ कर करके ये डिसीजन लेने का कह रही होती है कि हुण बनू की, या उठ के भज, या कोई जेब चू मोबाइल कढ़ लैट बाल, ओनू वेख्या वो भी नहीं बलन दिया, छाल मार, फिर सोचदा छाल ख्याल नाल मारी किते जांदे आगे मुंह ते ना लड़ जाई, अगे हाथ रख के मुंह ते चादर लेके दौड़। ये सारा कुछ कौन करवा रहा है? तेरा रब। अफिल्लाहि शक, उसी रब में शक है। ये कुरान पढ़ाता है कि तेरा भेजा बनाया मैंने, और तेरे दिमाग में सारे जहान की तरकीबें आ गई, नहीं आया तो कुरान की जगह नहीं। क्यों भाजी? अब्बे ने एकड़ां च घर बना के दिता होवे, डेरा बना के दिता होवे, सारी जिंदगी वाही कीती होवे, डंगर डेरे ते बजे होण ते माशाअल्लाह 37 सूए होण ते पूरे इलाके च दुध जांदा होवे, ते शाम नूं अब्बे लई 1 गिलास दुध दा ना होवे, तो फिर पंजाबी च कहिंदे ने तू वो लानत ते बनदी है ना जी। ये की चक्कर है? अल्लाह कहते हैं मेरा हिस्सा नहीं है, तूने सबको दे रखा है। मां गर्रा का बिरब्बिकल करीम, जिस रब ने दिमाग दिया है उसी के लिए जगह नहीं। ये दिमाग को मोड़ो अपने रब की तरफ, ये कुरान और साहिब कुरान का पैगाम है। आगे चलिए, अख दे डेले ते वेख वेख के माशाअल्लाह जेड़े अखा नहीं रखते वो भी हाफज है ना कि नहीं? ते कल परसों तुसी सुन लिया होना कि जेड़े बोल नहीं सकते गूंगे वो भी हाफज है। देख न सकने वालों को ख्वाब दिखाने वाला तू, बोल न सकने वालों को कुरान पढ़ाने वाला तू। कैसे पढ़ा उन्होंने? जहां हाथ के इशारों से कुरान के अल्फाज का फहम और समझ और उनकी यादाश्त जरा लेकर के देख और पढ़ करके देख और सुन करके देख कि रब ने कैसे नमूने दिखाए। ये जो आंखें हैं ना, इसके पीछे 32 करोड़ रॉड एंड कोन्स डाले, कुरान कह रहा है, रहमान बना रहा है। ते टोबे दी मेडिकल साइंस मनन डई है कि इन्ने है ने, ते सर जी सारे ही रंग तेनों पछाण आ गया, मेहंदी दा रंग है ते पीला लेना है।
ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਵੀ ਲਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ 0 ਮੀਟਰ ਖੜਨੀ ਹੈ, ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਖੜਨੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਖੜਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਅੱਖ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਹਾਂਡੀ बन तो थले छितर बन। दिमाग में ये बात भी आ गई है कि नजरे बद दूर है, ये भी वार वो भी वार, कोयले लगा आग लगा धुएं छोड़, लेकिन तेरी आंख में सिर्फ रब का और रब की तौहीद का और वहदानियत का रंग नहीं आया। हर चेहरा तुझे नजर आया है, बाप का और मां का चेहरा नजर नहीं आया। हजरत जी वकार, कुरान पढ़ोगे, दावत देगा, पैगाम देगा, तेरे बच्चों की निगाहों का किबला दुरुस्त करेगा। जाविया टेढ़ा हो जाता है अगर ऐनक का ये शीशा टेढ़ा हो जाता। की ख्याल है? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੋ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ, ਮੰਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲਾ होगा कि नहीं? वो लोगों, नजर ठीक ना हो तो नज़ारे अच्छे नहीं, नजरिया ठीक ना हो तो अल्लाह की कसम रब की तौहीद का रंग भी नजर नहीं आता। लिहाजा कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है? कायनात को बनाने वाले का रंग तौहीद का रंग, अल्लाह की वहदानियत का रंग, किबरियाई का रंग, सुबहान होने का रंग, अल्लाह की हम्द का और तहमीद का रंग, एक एक रंग तुझे हकीकी नजर आएगा। साहिब कुरान तुझे दिखाएगा। अभी आप सुन रहे थे ना कि हराम इब्न मलहान को जब तीर या नेजा लगा तो सानू वजह होवे तो असीं की कहना सी? हाय ओ मर गए, हाय ओ रुड़ गए, हाय ओ अब्बा। जेड़ा याद पैना सी ओदी आवाज लाउणी सी। मगर उन्होंने उस वक्त क्या कहा था ये भी सुनिए। जिसने बुलाया था ना, कहा था वो 360 बुतों में से सिर्फ एक का नाम ले दे या उनके लिए सर झुका दे, मैं छोड़ दूंगा। तू हमारे यार का बेटा है। कहा वो जाली इलाह है, झूठा कब्जा है, बैतुल्लाह का असल मालिक अल्लाह है, उसके अलावा मैं झुक नहीं सकता। फिर जब तीर और नेजा लगा, जिस्म चिरा और जिगर से निकला, उस वक्त कहा था फुज़्तु व रब्बिल काबा, मैं नहीं हारा, जीत मेरी है, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरी नजर में, मेरी निगाह में, मेरे अकीदे में, मेरे नजरिए में 360 नहीं है, अकेला वहदहू ला शरीक है। जिसका वो घर है, उस असली घर के मालिक से मेरा ताल्लुक है। जो उससे जुड़ जाए वो हारा नहीं करता। हम अपने बच्चों को ज़मीन पे बिठा के जब अर्शे बरी से राबते जोड़ते हैं ना, अमेरिका की भी नींदें उड़ती हैं, रूस की भी उड़ती हैं, सुपर पावरों की भी उड़ती हैं, पूरा यूरोप परेशान, डेनमार्क परेशान, नॉर्वे परेशान, बड़े बड़े जो है वो निज़ाम तालीम, ऑक्सफोर्ड की किताबें परेशान, हमारे मुकाबला करने आए हैं। मुझे कभी कभी हंसी आती है। असी माड़े जरूर हाँ, थोड़े जरूर हाँ। 8 अरब दे विचों असी 2 अरब हाँ। वो 2 अरब दे विचों भी माशाअल्लाह 2 बच्चे असी दाखिल करा दईदे ने। बाकी अल्लाह दी सुपुर्द पुत, अल्लाह दी रहमत है, घर दाने बहुत ने। मसीते उन्होंने भेजीए जिन्हें घर दाने दूने कोई नहीं है, हिसाब किताब ला के। ये एक गल सुनिया जे, बेटा कुछ नहीं होता, ना घबराएं, परेशान नहीं हो, ये चीज़ें हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, ये भी आई हुई हैं जी। आगे चलते हैं। पूरी दुनिया की इंडस्ट्री पता कितनी है जो सिर्फ औरत के चेहरे से कपड़ा उतारने की कोशिश कर रही है? अरबों खरबों बिलियनों मिलियनों डॉलर। ये सारे पूरा साल मेहनत कर करके जदों थक जाते हैं ना, तो जदों साडी एक छोटी जी बच्ची मूँह के उत्ते पल्ली लैके तो बाहर निकलती है ना, तो उस पूरी इंडस्ट्री नूं जिहड़ा ना डोब के रख देंदी है कि लै कर लो जो करना चाहिए। वो ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ाते हैं? इत्थे किसे तुहाडे स्कूल दा महंगा तरीन स्कूल टोबे दा केड़ा है? कोई पता है जी? पंजाब कॉलेज फलाना फलाना जेड़ा मर्जी गिनो, जेड़ा ऑक्सफोर्ड पढ़ा रहा ना, उन्होंने एफ फॉर फिंगर तुहाडे बच्चों नूं महंगियां फीसां लैके पैसे लैके अकैडमियां च एफ फॉर फिंगर आ पढ़ाण लै जे। बकायदा अगे तस्वीर बनी है। तो जे समझदार हो तो तुहानूं समझ आ गई होनी है भी ये उंगली दुनिया ने किस कम लई रखी? आवारगी लई, फहाशी लई। मेरे पैगंबर ने उंगलियां बदल दी। ये उंगली गाली देने वाली थी,
تیری ماں ایسے، تیرا باپ ایسے، تیرے رشتہ دار ایسے، تیرے خانوادہ ایسے، تیری سات پشتیں ایسے، تو ایسے. اور میرے محبوب نے اس سبابہ کو بدل کر کے نظام تعلیم سے قرآن پڑھا کہ کیا شہادت والی انگلی بنا دی، سباحہ بنا دی. اشہد اللہ الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ انگوٹھا رکھ کے ذکر جو بھی کرنا ہے، تسبیح جو بھی نکالنی ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کیجئے. دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی کا پہلا پورا، اس پورے سے گنتے ہوئے تیرے میرے پیمبر نے نظام تعلیم بدل کے نگاہ بدل دی، زاویہ نگاہ بدل دیا، نظر کو بدل کے رکھ دیا، نظریے تبدیل کر دیے. جو انگلی گالی کے لیے تھی میرے پیمبر نے اسے رب کی توحید والی بنا دی. یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے تربیت. علم سے ماحول نہیں بدلتے، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے وہ جہل کی جہالت نہیں جاتے. حضرات کانوں پہ آئیے. دنیا کا مہنگا ترین ساؤنڈ سسٹم. بھاجی یہ سیٹ کنے دا لیا جی سارا؟ کون صاحب نے جی کنے کا ہونا بھاجی؟ جی سیکنڈ ہینڈ وہ بھی 90 دا. تو ماں دے پیٹ چ جینون جیڑا رب نے تانوں کان دا ساؤنڈ سسٹم دیتا نا جی، تو گلے دا مائک دیتا ہے. تسی سوچ نہیں سکتے کہ ساری دنیا ویچ کے مائک نہیں جے لبنا گلے دا. اے ڈبے چو آواز بہت آن رہی ہے، تواڈے کان پاٹن ڈے نے. یہ آواز بند کر سکتے ہو جب تک بٹن نو نہ چھیڑو، اتوں کو بند کر سکتے ہو. تو چیک کرو، میں لگا جے ذرا اچھی بولن تے اللہ نے نال ہی بٹن دیتے ہیں جو ہوتے ہیں. نپیو تھوڑے جے، نپیو ذرا. ہیلو، وہ آواز نہیں آئی. تیرے رب نے تجھے ٹول بکس ساتھ دیا ہے. او انسان اپنے نفس میں غور تو کر، وفی انفسکم افلا تبصرون. میں گڈی لئی تے نال کٹ ملی تے ہن او کٹ دے وچ اوزار نہیں لبدے. کسی بھی مستری دی دکان تے ٹر جانا، وہ کہے گا یار پلاس فلانا لے گیا، ادھر لے گیا. اللہ نے تینوں جڑا کٹ بکسا دیتا نا، انہوں کو کھاڑی نہیں سکتا. تے اپنے حساب دی کٹ پوری دیتی ہے. کان چ کھاج ہوندی ہوئے، ہر بندے دے کان دے سوراخ دے سائز دے مطابق انگلی ہوئے گی ہے. چیک کر لو جی. تینوں کہو کتے ڈگ پوے سجے کبے ہو جائے، نالا پاؤنی سوئی ادھر ادھر لبدی نہیں، فلان ہو گیا، جناب نال ہے. تے چیک کرو نک چ کھاج ہوندی ہوئے، چوہا اندر ناسدا پھردا ہوئے، تے اے والی انگلی سب دی کٹ اونا ہی ہے. کسے دا بہتا چوڑا نہیں تے کسے دا کٹ نہیں. جداں دا نک ہے اداں دا نال پلاس دیتا اللہ نے. تے جناب کان دے اندر میل پھس گئی ہے، وضو کرنا ہے. آ چیک کرو پوری پھس کے. جے کتے دے کان بہتے کھلے ہون، انگلی تنگ ہوئے تو مینوں دسیا، حالے بھی رب یاد نہیں. تے سر پچھلے حصے نو انگوٹھے دے اے چیک کرو. جے پورا پرواں لے کے نہ جاندہ ہوئے، جی میں کراس نہیں پورا چوک کے کھڑ دا بلڈوزر. تیرے رب نے تجھے سب بتا کر رکھا ہے. اور پتا کر بھوک لگی ہے، کھایا ایک انگلی سے بھی جا سکتا ہے. کھایا کھیر جو کھانی ہوئے تے چمچی نہ ہوئے، کی کرو گے؟ ایک علاقہ ہے شور کوٹ تو اگے جدو دریا پار کری ہے نا، رنگ پور کھیڑا تے اے سارا پٹی پوری جنی ہے. یہ لوگ دالے دا پت جی میں اسی چول پکائی دے نا پروگرامہ چو، یہ دلیے دا پت بناؤں دے نا. چمچیاں کوئی نہیں ہوندیاں تو سارے ایدہ ٹیڑی کر کے نا چک دے نے تے پوری ماشاءاللہ. جی میں اسی دوانا نہیں مار کے مکی توڑ کے تے مڑ کے انگل ڈال کڑی کی کھائی دا. یہ تیرے رب نے ٹول دے رکھے ہیں. جناب مجھے بھوک زیادہ لگی ہے، 3 انگلیوں کا بھی لقمہ ایسے بن سکتا ہے نہیں. میں ہور صاحب لاؤنا ہے، تو کی کرنا؟ میں پنجاں نال ہی چکنا ہے. تے پنجاں دا بنا کے نا انہیں ایداں کر کے تے آندا. کوئی بندہ چیک کر لو، اللہ نے منہ دا کٹ پورا 5 انگلیاں جنہ رکھے ہیں کہ اے نہیں کہ پچھو کراس بہتا تے اگے جڑا گلی تانگے ٹرالی باہر ہی سیٹ دو. ایسا نہیں ہے. تیرے رب نے تیری آنکھوں کا کٹ لگایا. اللہ 1 انچ دی بھی نہیں ہے گی. اللہ کہندے تو اس گل نو چھڈ، تو باہر نکل کے ویکھ پوری کائنات دیاں کہکشاواں میں تیرے اننے ایک ڈیلے دے وچ سما نہیں دتیاں، تو میریاں وسطاں نو نہیں سمجھے حالے تک. یہ تیرے کان کے ساؤنڈ سسٹم ہیں، یہ تیرے ہاتھوں کے ٹول ہیں. ایک اور بھی صاحب لا لو، اللہ نے ہر جگہ تک تہاڈا ہاتھ پہنچایا سوائے ایک جگہ کانڈ تے، جتھے کھرکن لی اللہ نے کہا کہ تینوں پتہ لگے کہ میں سب کچھ نہیں.
ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ ہر جگہ تے اوکھے سوکھے ہو کے کھرک لیا، لیکن ایک جگہ جتھے پا کھرکی یار آیا ہن پا دا اتھے ہاتھ نہیں جان ڈیا، کدی اتے کدی تھلے کدی سجے کدی کھبے، کتے تکھا کتے ہولا۔ او نہیں یار تو اتھے کیوں نہیں کھرکدا، کتے اتے تھلے؟ رب نے بتایا ہے کہ تو جتنا مرضی ولی کامل ہو، تو کتب ہو ابدال ہو، تو فقیہ ہو محدث ہو، تو محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ کیا سمجھ رکھا ہے تو نے مجھ کو؟ قرآن پڑھ کے بھی تجھے رب سمجھ نہیں آیا، جگ سمجھ نہیں آیا، آنکھوں سے دنیا دیکھی، باپ گھر میں نظر نہیں آیا، ماں نظر نہیں آئی، دنیا جہان کے ترانے انڈیا کے سن لیے، تو نے ترکی کے ڈرامے دیکھ لیے، گھر کے اندر باپ کی آواز نہیں سنی، ماں کی نہیں سنی، ٹیچر کی نہیں سنی۔ اللہ پوچھتے تو ہیں تیرے منہ میں جو گلا اور ساؤنڈ سسٹم میں مائک دیا ہے نا، پاجی ویکھو تو صحیح کداں بندا۔ اگر اللہ نہ کرے دند نہ ہون، بتی کلا ایک دند رہ جائے، ویلی چ کلا ٹھکیا ہوا تو کی ہو؟ کوئی تھوک ادھروں نکل گئی، کوئی ادھروں، ہوا دا پریشر ہی نہیں بننا۔ بابا کہیں ابا ہی پتہ نہیں تو کی آکھیا، وہ بیچارہ کو کہندا یار پتہ نہیں، میں چنگی بھلے بولدا، پت تیرے سارے نہیں سی مینوں سمجھ آوندی سی، ہن میرا چلو ایک تے ہے نا، 31 نہیں ہے تو تینوں میری گل ہی نہیں سمجھ آوندی۔ یہ رب ہے۔ پہلے کٹ لگایا، پھر ہوا ڈالی، پھر تالو رکھا، پھر اندر کوا لٹکایا، میدے سے ہوا کو روکا، پھیپھڑوں میں بھیجا، ان کی پھوکنیاں بنائی، ان کو باقاعدہ پھلایا۔ اب بیٹھے نہیں ہوندے اتنا سائڈ تے لے کے ہوا پر کی ہوندی ہے؟ عیسیٰ خیلوی صاحب دیگر ساتھی، اللہ نے کہا تیرے اسی اندر لاتے نے، تینوں ایدہ نہیں کرنا پینا، آٹو ہی ہونی ہے۔ چل ہوا آئی، پھیپھڑے پھولے، ہوا بیک آئی، تیری آکسیجن جو ہے وہ پوری کروائی، جو تجھ کو چاہیے تھا وہ عطا کر دیا، تیری سانس کو آسان کر دیا، تیری روح کو ہلکا کر دیا۔ اب تو نے کچھ کہنا ہے؟ جی میں نے کہنا ہے، تیرے گلے میں نے تار لگائے، ہوا کا پریشر ڈالا، پتو سے ہوا گزرے تو آواز پیدا کرے۔ ہاں ہاں، تیرے تاروں کو چھیڑ کے ہم نے آواز بنا کے، تالوں میں ساؤنڈ پیدا کر کے، گنبد میں گھما کر کے، زبان کے گھماٹو دے کے، حرف کو حرف پہ چڑھا کر کے، زبان کو دانتوں سے ٹچ کروا کے، اپنے اپنے مقام پہ روک کے، الف کو الف بنا کے، با کو با کہہ کے، تا کو تا کہہ کے، سا کو سا کہہ کے، جیم کو جیم بول کے، ہم نے پھر تیرے لبوں کو دبا کر کے، اس میں سے نکال کر کے، ہواؤں کی لہریں دے کے، تیرے کانوں تلک پہنچا کے ساؤنڈ سسٹم ایسا دیا ہے کہ تو پہچانے کے ماں نے بلایا ہے یا کوئی کام کہا ہے۔ حضرات الحمدللہ قرآن عملی کتاب، صاحب قرآن نے نظریے بدلے۔ آگے چلیے، یہ دل کی بات کرے گا، کبھی نہیں کہے گا قرآن اوے تواڈے دماغ نے تانوں عقل نہیں، کبھی بھی قرآن نے نہیں کہا۔ جب بھی عقل کی بات کرے گا تو دل کے الارم، دل کے تار چھیڑے گا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سائنس آج تک بیٹھی پریشان رہی، عقل ایتھے وے کہ عقل ایتھے وے؟ آج تک یہی پریشانی ہے نا جی، عقل کتھے وے؟ امام غزالی جیسا بندہ بھی سر پھڑ کے بہ گیا بھی عقل کتھے وے؟ پھر کہنے لگے جی تو کوئی ٹینشن ہوندی ہے، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو پھر کہی دا کدی ایتھے بھی کہا جائے مینوں ابا تیری نہیں سمجھ آؤں گی۔ ہر بندہ سر پھڑ کے بیٹھا ہے، اللہ کہی جاندہ کل قرآن سچا ہے، ہم اسی لیے قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن ضروری ہے۔ اور لوگوں یاد رکھیے، دنیا میں سب سے بڑی جنگ پانی کی جنگ نہیں، تہذیبوں کی جنگ نہیں، وسائل کی جنگ نہیں، بجلی کی جنگ نہیں، آٹے کی جنگ نہیں، یہ روپے کی جنگ نہیں، یہ ڈالر کی جنگ نہیں۔ کائنات میں سب سے بڑی جنگ جو ہر انسان، ہر بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت ڈیلی کی بنیاد پہ لڑتا ہے، ہارتا کون ہے، جیتتا کون ہے؟ جیتے گا وہ جس کے پاس قرآن ہے، ہارے گا وہ جو قرآن سے فارغ ہے۔ دل اور دماغ کی جنگ سب سے بڑی جنگ ہے جو 8 ارب لوگ ڈیلی دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ لڑتے ہیں۔ چیک کرو، دل نے کیا یار کھانا کروں ہی کھالا، کروں کھا کے جائیے اگو پکا کے لب دیاں نے، دماغ نے کیا یار انہاں دیگاں چاڑیاں ہونیاں۔ ہوندا ایداں تواڈے نال کدی؟ میرے نال تو ہو جاندا کئی دفعہ۔ اچھا
یار پراؤنے آن ڈے نے تے انہاں تو آن تو پہلے پہلے لایا نہیں، یہ دل نے کیا، دل جذبات نال چلدا ہے، دماغ سوچ کے لاجک پہ وہ کہندا پتہ نہیں آؤندے بھی نے کہ نہیں آؤندے، یار تو ایویں لیا کے ضائع کریں گا، رہن دے جدوں آن گے پھر بچہ بجا دیں۔ اب جب آ گئے تو دل نے کہا پیش کر، پیش کر۔ کئی بندیاں نو بڑا فن ہوندا ہے، ہر ادھے گھنٹے بعد باجی جان لگے ہو کچھ کھا پی کے جاندے ہو، بہ جاؤ، وہ پھر ادھا گھنٹہ بیٹھی رہی، اس تو بعد گلاں چھیڑ لئیاں، دماغ کہندا بھی اینوں میں ادھا ہی ٹرکاؤنا ہے، دل کی کہندا ہے، کہندا یار پلکاں وچھا سارا کچھ کر، اے جنگ۔ بچے نو میں سکولے داخل کراواں کہ مدرسے کراواں، دل کہندا ہے مدرسے کرا دے، دماغ کہندا نہیں یار 3000 تنخواہ نہیں لبنی، 10,000 رو رو کے یہ نالوں بہتر نہیں اینوں ڈانس والی اکیڈمی چ کتے 2 ٹھمکے مارے گا، لکھاں کٹھے کرے گا، ویلاں وکھریاں، کیوں باجی؟ اچھا دل نے کہا یہ کر، دماغ نے کہا یہ کر، یہ جنگ ہم روزانہ لڑتے ہیں۔ دل نے کہا باپ شادی کے لیے جو رشتہ پسند کر کے آیا ہے کر لے، ابا ہے۔ دماغ نے کیا اے جینا تیرے پیو نے میں کہ توں اے ہی پھڈا جے روز دا، کڑیاں دا، منڈیاں دا، وڈیاں دا، چھوٹیاں دا، اماماں دا، خطیباں دا، فقیہاں دا، محدثین، جننے پڑھے لکھے لوگ سارا دن اس جنگ دے وچ لڑدے رہندے نے، جاواں کہ نہ جاواں، چھڈ پرے ویاہ تے جا کے کی کرنا، وہ بھی تے نہیں سی نہ ہے، اچھا فوتگی تے پہنچاں کہ نہ پہنچاں۔ دل نے کیا یار بڑا پیار کرن والا جی سی، دماغ نے آکھیا دھند بڑی ہے رہن دے، یہ جنگ ہم لڑتے ہیں۔ قرآن نے اس جنگ کا حل کر دیا، کہا لوگوں سنو، لاجک پہ نہ جانا، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، جس نے دماغ بنایا ہے دماغ مانگنے والا ہے، لینے والا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دل دینے والا ہے، جو دینے والے کو اوپر رکھے گا جتوائے گا وہ جیت جائے گا، اور جو مانگت بن کے مانگنے والی چیز اوپر رکھے گا یہ ہارے گا۔ حضرات آئیے قرآن شروع ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب، انسان نے جب مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں مانگت بن کے دماغ سے سائل بن کے سوال کر رہا ہوں، اللہ نے دل بنانے والے نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ او انسان سن لے، الذین یؤمنون بالغیب، دماغ میں لاجک آئے، سمجھ آئے، بات سمجھ میں اترے، عقل میں آئے، فہم میں آئے یا نہ آئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، کان سنے نہ سنے، دل سے مان لینا، تیرے دل کو پرسکون کر دوں گا، پوری دنیا کا دانا کر دوں گا۔ ایتھے آن کے فیصلے ہوئے سی نا، ابو الحکم آن کے کھلو گیا، پورے علاقے دا پنڈ دا چودھری، نمبردار، بڑیاں عقلاں، وڈے وڈے فیصلے کرن والا، ایڈا سر سی چودھری دا۔ ساڈے تو ہن سکھاں نے پگڑیاں بن بن کے وڈے کیتے نے نا 22 میٹر دی، سر وڈے سرداراں دے، او دا جینون وڈا سی، جینون سر وڈا سی۔ اچھا ہن کی ہویا؟ کہندا او ابو بکر گل سنی، یار جے کوئی بندہ کہے کہ ایک بندہ راتوں رات اتنا پینڈا کڈ آیا، میں انہیں اونٹ بجانا، وہ 1 مہینے چ جا کے بیت المقدس پہنچ دے، ایک بندہ راتوں راتی ساڈے ستیاں ستیاں ہو کے بھی آ گیا ہے، گل سمجھ پیندی ہو؟ ایتھے عقل کہن ڈئی سی کہ نہیں، دماغ کہندا سی نہیں، بھیجا کہتا تھا نہیں، لاجک کہتی تھی نہیں، زمینی حقائق کہتے تھے نہیں، اونٹ کہتے تھے نہیں، گھوڑے بولے تھے نہیں۔ ابو بکر بولے، دل سے بولے، آکھیا کنے اے جے دل دیاں گلاں، اے جے جیت، آکھیا کنے میں؟ کہا تیرے نبی نے جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اوے کہا سن، میں نے دل سے پڑھا ہے، اقرار باللسانی والتصدیق بالجنانی والعمل بالارکانی، زبان سے بولا ہے کہ وہ میرے ہاتھی ہیں، دل سے تسلیم کرا ہے، عمل کر کے کہتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کون جیتا؟ دماغ ہار گیا، دل جیت گیا۔ اب میڈیکل سائنس کہتے ہیں یہ ایک دفعہ ایسے دبے نا دل، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ دنیا کے 2.5 چکر لگاتا ہے، ایڈا وڈائی
آ جڑا موٹے چائنا کے لئی پھرنا 1,00,000 کلومیٹر تلک جسم میں خون کی نالیوں میں یوں دب کے خون پہنچاتا ہے، اور دنیا ٹوٹل چکر لا کے کٹ کے ویکھ لو 40,000 دا کلومیٹر دا گیڑا جے 40 تے 40 80 تے 20 2.5 گیڑے بن گئے۔ ایک آدمی کا دل اگر کم از کم 70 مرتبہ 1 منٹ میں دھڑکے، 1 منٹ میں 70 مرتبہ دل دھڑک رہا ہے، 1 مرتبہ دھڑکنے سے 2.5 چکر لگا رہا ہے، تو مطلب کیا ہے 175 چکر 1 منٹ چ دنیا دے اینی خون سپلائی کر رہا دماغ نو۔ پھر اللہ نہ کہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس نے بنایا ہے جب اسی رب کا جینون اس سے تعلق جوڑ دو گے تمہارے دل پرسکون ہو جائیں گے۔ باجی جنہیں دل جوڑ کے قرآن پڑھے آجے وہ دنیا چ بھی مطمئن، وہ دن نو بھی مطمئن، وہ راتاں نو بھی مطمئن، وہ تھوڑی چ بھی مطمئن، وہ بہتی چ بھی مطمئن، وہ کلا رہ کے بھی مطمئن، وہ سارے چ بھی مطمئن۔ تے جنہیں ماشاءاللہ ایدے تو تعلق توڑ کے سکون لبے ہے نا، پتہ کرو کنے کروڑاں پتی نے۔ ہاں جی آج ہی ایک بھائیا میں پوچھن دیا سی کہ جڑے چودھری لڑدے نے انہاں چوں عمران خان دا جنہ ٹبر ہے ایدے کی کاروبار نے؟ میں کہ مینوں نہیں پتا۔ مینوں کی پتا بھائی، مینوں کیوں پوچھنا، میں انہاں دے نال رہنا جڑے رہندے انہاں نوں پوچھ۔ کہندے پھر ایک کروڑاں پتی کداں نے؟ میں کہ مینوں کی پتا، مینوں تو پوچھ کسے حافظ دی گل۔ او دے پیچھے تے لگے ہوندے نے انہیں مسجد کداں بنا لئی ہے، انہیں مسجد کداں بنا لئی ہے۔ رمضان آ رہا نا، سارے نے اشتہار دے دیتے مخیر حضرات۔ ہن مخیر حضرات کی کرن گے؟ پاجی رسید دو پہلے 100 روپے دی بھی رسید لینی ہے، تے جدوں مہندی دی رات ہونی ادوں 5-5 ہزار دے نوٹ بھی کنجریاں تے سٹنے نے، تے اس ویلے کوئی رسید نہیں، کیونکہ جدوں رب دے گھر دینا ہے تے دماغ نال دینا ہے۔ یہ کتے مولوی بوتل نہ پی لے، یہ اپنی جیب چ نہ پا لے۔ جدوں کنجری نو دینا ادوں دل نال دینا ہے، تو دل پھر رسیدہ نہیں مانگدا ہوندا۔ سمجھ آئی جے؟ وہ جڑا دینا ہوئے نا دل نال دیا کرو، بغیر پوچھے دیا کرو، تو پھر جے سکون نہ آوے اوتھے رات لا کے نا تے سویرے کہندا پوت ہن تسی براتی ہو، مینوں رات دا بڑا سکون ہے۔ میں ایک بابے نو کہا، میں کہا کھیر تو بعد چاہ پی لے، کہندے نہیں یار کھیر دا سواد منہ چ، میں تو چاہ نہیں پینی۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ سونے دل جیڑا ہے نا جی، یہ لاجک نہیں جے مانگدا، یہ جذبات ہے، یہ رب کی اس دنیا کے اندر اس دل پہ حکمرانی رب کی رکھ، رحمان کی رکھ۔ اللہ کی قسم تجھے دنیا بھی ملے گی، عقبہ بھی ملے گی، قبر نشر حشر آسان ہوگا، لیکن اگر تو نے اس دل کے اوپر جو ہے حکمرانی رب کی چھوڑ کے، آخری بات آ جڑی نک دی چوکی جے نا، سارے دی اچھی جے، کی خیال ہے؟ ماڑا بندہ بھی ہوئے نا نک اچھی ہوندی ہے، پاویں نک پھینا بھی ہوئے پھر بھی اچھا ہی ہوندا، مکھی نہیں بندہ بیٹھ دیندا۔ یہ واحد چیز ہے جڑے اللہ ٹھیکے تے چوکی دشمن نو دے دیندا ہے۔ پاکستان دی کوئی چوکی کھڑے ہاں یار انڈیا والا لالا لالا نہیں پی جانی، تے رب ہر رات ٹھیکے تے دے دیندا ہے۔ شیطان نو نے کہا سی میں تیرے سارے بندے کھو لینے، اللہ نے کہا اچھا چیک کر ذرا، جڑے میرے نے وہ تیرے نہیں ہون گے۔ یہ رات نو ایتھے چنگے ڈھیر لاوندا، روڑی دے، کوڑے دے، گندگی دے، موتر پیشاب کر کے، پخانے کر کے، تاکہ گل نپی رہے، یہ اٹھے نہ، اٹھن جوگا نہ رہے۔ لیکن جو رب کے بندے ہیں وہ تہجد میں جاگ جائیں، وہ فجر میں جاگ جائیں، وہ قرآن پڑھیں۔ فجر کا قرآن جو ہے فرشتے اتر کے سنیں۔ انہیں جدو نک چ پانی چاڑنا تے چاڑنا، چوکی صاف، گندگی ختم، اے فریش گلاب دے پھول وانگو کھڑیا ترو تازہ، رنگ دا پاویں کالا ہے لیکن اللہ دی قسم دے چہرے تے نور ہے، راتاں نو نمازاں پڑھدا ہے، سویرے سجدے کردا ہے۔ یہ ہے وہ بندہ۔ لیکن دوسری طرف جس کے اوپر شیطان کا قبضہ رہا، ناک کی چوکی دبی رہی، نہ رات کو اٹھا نہ وضو کیا، نہ تہجد میں اٹھا نہ وضو کیا، نہ فجر کے لیے اٹھا نہ وضو کیا، نہ ناک میں پانی چڑھایا نہ جھاڑا، دن کے 10 بجے اٹھا، فرمایا بدبودار ہے، خبیث النفس ہے، کسلان ہے، ساحل اور سست ہے، ساری زندگی یوں مرا پڑا رہے گا۔ حضرات فیصلہ کر لیں کہ قرآن کی تعلیم کیوں ضروری ہے۔ ایک چیز نو ونڈ پا کے نا، سر تو لے کے پیران تلک، ٹھڈ تو لے کے کھان پین تے منہ تلک، لکمہ حرام دا نہیں جے قرآن اندر جان دیندا۔ قرآن پڑھیا ہوئے نا، پڑھیا ہوئے صحیح ہے، کئی تو قرآن دے نا تے قرآن خانی کر کے بھی پا لیندے نا، ایک وکری گل ہے، لیکن صحیح معنی چ غور نال پڑھیا ہوئے تے لقمہ حرام نہیں جے کھان دیندا، ایک کسے کو کھون نہیں جے دیندا،
یہ رشوت نہیں جے لین دیتا، یہ ملاوٹ نہیں کرنے دیتا، یہ دھوکہ نہیں دینے دیتا، یہ گالی نہیں دینے دیتا، یہ ہاتھ کے اشارے سے کسی کو چھوٹا بڑا نہیں کہنے دیتا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور زبان سے بول کے کسی کو تانا دینا تو بڑی دور کی بات ہے، تباہی اور بربادی ہے کہ جس نے آنکھ کے اشارے یا ہاتھ کی انگلی سے کسی کو کہا آتے ہمیں موڈی ٹینڈا تے چھوٹا جیا ٹڈا ہی ہے، اور ٹڈیا کی حال ہے، اور ریڑو کی حال ہے، فلانیا۔ اللہ کہتے ہیں برباد ہے یہ۔ ایک اشارہ کیا تھا میرے نبی کی بیوی نے، میرے نبی کی دوسری بیوی کو، تو مانا ہودا یہ بندا سی چھوٹے قد والی گٹھی، تے حضور نے کیا سی جڑا جملہ بولیا ہی نا مٹھیاں سمندراں چ پایا جائے تو انہوں کوڑا کر کے رکھتا ہے۔ جب تک معافی نہیں منگوائی، معذرت نہیں کروائی، یہ ہے صاحب قرآن اور قرآن۔ تجھے غلط کرنے نہیں دے گا، صحیح سے ہٹنے نہیں دے گا، انگلی پکڑے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تجھے انسان بھی بنائے گا۔ تے موٹر وے کیوں زیادہ مہنگی ہے؟ ایک ایک جگہ تے اشارے، لائٹاں، بلی والی آنکھاں، دور دور تک چمک، ونڈ، اپنا اپنا ٹریک، بینات من الھدی، قرآن اشارے دے دے کے بتائے گا سڑک تنگ ہے ایتھوں اوورٹیک نہ کری، ایتھوں سجے نہ مڑی، ایتھے کھبے مڑ جائے، ایتھے آ اشارہ ہی آ ہن کرنا ہی، ایتھے تیز دوڑ، ایتھے سپیڈ پھڑ لے، یہاں پہ رک جا، ادھر قریب نہیں جانا، ہاں ہاں سب بتائے گا۔ والفرقان، کئی جگہ ایسیاں بھی ہوندیاں نے تواڈے لاگے ہی کتے سنے ہیں، پیر مل تو اگے جا کے نا جدوں روڈ ہے، کئی بندے لاہور نو چڑھ جاندے، جانا فیصل آباد ہوندا ہے، وہ جدوں آوندے نے نا وہ اگے کر کے کہندے یار یہ کدھر آ گئے، ہن کہندے جی بیک ہوئی ہے، پولیس والے کہندے نہیں ہون دینا۔ کئی جگہ دنیا میں ایسی آتی ہیں بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، قرآن بتاتا ہے کتھے جانا ہی، ونڈ کڑ دیندہ ہے۔ میں جان دیا سا کروڑ پکے تو اگے تے بہاولپور جانا سی، میں اس روڈ تے پہلی دفعہ گیا، دو میں پاس ایک کو جے روڈ تے مڑ گیا، میں دو شاخے ہو گئے، میں کہ ہن کی کراں، بورڈ بھی کوئی نہیں لگا پڑھ لواں، کوئی دسن والا بھی کوئی نہیں، گڈی روکی تے ویکھیا تے دور ایک جھونپڑی چ اگ بلدی ہوئے، میں اتر کے تینوں کیا، میں کہ سونا میں بہاولپور بجنا ہے، آکے جا جا سجے بن سجے دی، انہیں اینا کہ کیتا میں نے سمجھ آگئی بھی اے سجے پاسے والا روڈ ہے۔ تو یار قرآن تے رحمان دا نا تینوں کہندا ہے کہ اللہ علی جماعت بن، سجے پاسے رہ، کھبے پاسے نہیں جانا، اصحاب الیمین چ رہ، اصحاب الشمال چ نہیں جانا۔ تو پھر ایک قرآن پڑھ کے تے سینیاں چ محفوظ کر کے، وہ یارو ایک پھل ہتھیلی چ پھڑیا ہوئے نا چنبیلی دا، تو سارا دن او دی خوشبو نہیں جاندی، تو جس سینے چ 30 پارے نے، تسی کی سمجھ دے ہو یہ صرف آوجی ہے؟ آئیے اس سے جڑیے جوڑیے اپنے بچوں کو، تیرا رب دنیا بھی معطر کر دے گا، قبر بھی معطر کر دے گا، نشر حشر معطر کر دے گا، عقبہ اچھی کر دے گا، محبوب کا ساتھ دے دے گا، کوثر کے جام دے دے گا، آقا کی شفاعت دے دے گا، اور پیغمبر کے جو ہے وہ جھنڈے کا سایہ دے دے گا۔ پھر تیرا یہ کلمہ تیرے کام آئے گا جب جنت کے در کھلیں گے اور پھر حکم ملے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ پاجی یہ گل چھوٹی نہیں جے، قرآن پڑھتے چڑھ، جنت دے درجے جے 6236۔ میں کوئی دنیا والی جعلی تقسیم نہیں لاؤن ڈیا، ونڈ کڈن ڈیا، اے حضور دی اپنی دسی ہے تے ایتاں گڑ لیا جڑے تواڈے کول نے نہیں نے۔ ایک ایت پڑھنی ہے تے نواں سٹیپ، نواں گریڈ۔ ہن میں سوچنا کہ پروفیسر 18ویں تو بعد 19ویں کنے سال سوچدا رہندا ہے، تے حافظ اللہ نے کہنا ایت پڑھ اگلا گریڈ تیرا ہے، تے ایک درجہ زمین تو لے کے آسمان جنہ بلند ہے، تے جنت چ نے لبڑے نے، تے جیڑا فاتحہ تے ہی اڑ گیا۔ اور ساڈے کنے سیاستدان نے کل ولا چڑھے ہیں، کی خیال ہے؟ ساڈے ایک بچے کو صرف مشابہ لگا ہے، اور مشابہ جائز ہوندے نے، لگ سکتے ہیں، ول کڈے جا سکتے ہیں، سیندیاں ہویاں کئی دفعہ دھاگے چ ول پی جاندا ہے، وہ گنجل کڈی دی ہے۔ الجھنے جو ہیں وہ سلجھنے کے لیے ہوتی ہیں اور ہم یہ نکالتے ہیں۔ کنیاں نے پیچھے کیا کہ پوتے ہیں میں غلطی نہیں نہ ہون دیتی، فوری پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تے قیامت والے دن جیڑا جتھے اڑ گیا اتنے دسن والا کوئی نہیں، اتنے رکنا پینا ہے۔ تو تسی حساب لاؤ جنت دے کتنے رہنا جی؟ جنت اللہ دے بھی دیندا ہے، تو کتنے کہ رکنا جی؟ بھائی انہاں کا پڑھ لو کہ جن ایک گریڈ دے اتنے ہوئے، یہ نہ ہوئے مڑ کے پیو تھلے ہوئے تو پتر اتنے ہون، تو پھر ابا کہے یار میں بڑا سا مینوں تو ہی پیچھے چھڑتا ہے، ابا تو آپ چھڑیا سانو مدرسے پاتا سی، وہ آپ تو حلواؤں ٹریا سے تھوڑا جا تم ہی پڑھ لیں گے، تے پڑھن دی عمر کوئی نہیں جے، تے جگہ کوئی نہیں جے، جتھے جگہ ملے جتھے ٹائم ملے قرآن جیب چ رکھو، رمضان آ رہا ہے انہوں پڑھنا شروع کرو، اور اس امید تے کہ اللہ موت دے تے دے، زندگی دے تے دے، انشاءاللہ پھر ویکھیو کہ سکون کداں دا ملدا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔